محبت سے کہہ دیں سبحان اللہ۔ کلام جو ہے وہ میں آغاز کر رہا ہوں نعت شریف کا، 2 کلام پہلے پڑھوں گا نعت کے، اس کے بعد انشاءاللہ 1-2 کلام شان صحابہ پر، اور خاص طور پر یہ کہ آج 22 رجب المرجب ہے، تو اس مناسبت سے بھی ایک کلام انشاءاللہ آپ حضرات کے گوش گزار کروں گا۔ ایک بڑا خوبصورت نعرہ ہے، نعرے کا نام سن کے گھبرا تو نہیں گیا؟ ہاں، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ نے گھبرانا نہیں، گھبرانا آپ نے نہیں، بالکل کچھ بھی ہو جائے۔ اور اس نعرے سے تو بالکل بھی نہیں گھبرانا، چونکہ یہ نعرہ تو ہر مسلمان کے دل پر لکھا ہوا ہے۔ اور میں آپ سے یہ بھی عرض کر دوں کہ چنیوٹ ہے، چنیوٹ کے ساتھ چناب نگر ہے، چناب نگر سے یہ نعرہ مجھے ملا، اور پورے پاکستان میں الحمدللہ جہاں جہاں بھی اللہ پاک نے مجھے موقع عطا فرمایا میں نے یہ نعرہ لگایا وہاں پہ، اور بہت لوگوں تک یہ پہنچا۔ اس میں ظاہر ہے کہ چنیوٹ اور چناب نگر، اب چناب نگر کے ہی ایک دیہاتی علاقے میں میں یہ نعرہ لگانا چاہتا ہوں، دیکھتا ہوں کہ آپ حضرات کیا کرتے ہیں اس کے ساتھ۔ بڑی امید ہے مجھے ویسے کہ آپ بولیں گے انشاءاللہ۔ تو میں آغاز کرتا ہوں، آپ حضرات میرے ساتھ مل کر بولیں گے انشاءاللہ۔ تیار ہے نا سارے؟ پہلا مصرع محبت کے ساتھ سنیے گا۔ سلمان بھائی۔ وہ نبیوں کس کے دل پہ لکھا ہوا ہے یہ نعرہ؟ کوئی مسلمان ایسا نہیں ہے جو یہ عقیدہ نہ رکھتا ہو کہ ہمارے نبی کی شان بہت اونچی ہے۔
تو محبت کے ساتھ جتنا آپ کا ذوق آپ کو اجازت دے لیکن لب ہلتے ہوئے نظر آئے، مل کر کہیں محمد ہمارے بڑی شان والے، محمد ہمارے بڑی شان والے، بولے نا محمد ہمارے بڑی شان۔ سامنے والے بھائی ذرا میری طرف دیکھیں، ادھر دیکھیں، محمد ہمارے بڑی شان والے، صلی اللہ صلی اللہ، محمد ہمارے بڑی شان والے، لگاتے ہیں نعرہ یہ ایمان والے، محمد ہمارے بڑی شان والے۔ جس کو توفیق ہے وہ بلند آواز سے کہے محمد ہمارے بڑی شان والے، بولے نا محمد ہمارے بڑی شان والے۔ جب حسن تھا ان کا جلوہ نمایاں ہر عالم کیا ہوگا، ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا، قدموں میں جبھی تو رہنے دو، چہرے کا تصور مشکل ہے، جب چاند سے بڑھ کر ایری ہے، رخسار کا عالم کیا ہوگا، ایک سمت عمر ایک سمت علی صدیق ادھر عثمان ادھر، ایک سمت عمر ایک سمت علی صدیق ادھر عثمان ادھر، ان جگمگ جگمگ تاروں میں، ان جگمگ جگمگ تاروں میں مہتاب کا عالم کیا آئی ہے قسم خود قرآن اصحاب کے دوڑتے گھوڑوں کی، یہ شان ہے ان کے غلاموں کی، سردار کا عالم کیا ہوگا، اس وقت خدمت میں ان کی بھوک کرو عمر عثمان علی، اس وقت رسول کرم کے دربار کا عالم کیا ہوگا، چاہے تو اشاروں سے اپنے کایا ہی پلٹ دے دنیا کی، چاہے تو اشاروں سے اپنے کایا ہی پلٹ دے دنیا کی، یہ شان خدمتگاروں کی، سردار کا عالم کیا ہوگا، محمد ہمارے ایسے اڑانے والوں ذرا بلند آواز سے جوانوں کی طرح جھوم کر کہے، عاشقوں کی طرح آواز آئے، محمد ہمارے بڑی شان والے، بولے نا محمد ہمارے بڑی شان والے، خدا جس کے سینے پہ پورے اتارے، خدا جس کے سینے پہ پورے اتارے، وہ دست رہے مسلسل سبحان اللہ۔ 1,24,000 انبیاء میں سے بہت ساروں کو کتابیں ملی، لیکن کتاب دینے کی شکل کیا ہوتی تھی، لکھ کر کتاب حوالے کر دی جاتی تھی، یہ طریقہ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو بھی تورات تخت کے اوپر لکھ کر حوالے، یہ ہے آپ کی تورات، لے جائیے اور اس پر عمل کیجیے۔ لیکن جب ہمارے آقا کی باری آئی تو
اللہ تعالیٰ نے پورا طریقہ کار تبدیل کر دیا۔ اب کیا ہوا؟ اب یہ فرمایا کہ میرے حبیب جس چیز کی ضرورت ہو آپ نے مجھے بتانا، میں پھر بتاؤں گا، وہی نازل کروں گا۔ اور اس ادا کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں نقل بھی فرمایا۔ حضرات اساتذہ کرام موجود ہیں، علماء موجود ہیں، وہ اس کا پورا لطف اٹھائیں گے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں قد نرا تقلب وجهك في السماء، آپ جو بار بار آسمان کی طرف دیکھتے ہیں، ہم بھی آپ کو دیکھتے ہیں۔ قد نرا، ہم بھی دیکھتے ہیں، تو بار بار چہرہ پلٹتے ہیں۔ یہ کیا ہوتا تھا؟ یہ وحی کا انتظار ہے۔ حضرت علامہ انور شاہ صاحب کشمیری نور اللہ مرقدہ نے فرمایا 24,000 مرتبہ جبریل تشریف لائے ہیں وحی لے کر دنیا میں 23 سالوں کے اندر۔ اور اگر 23 سال کے دن بنائے جائیں اور 24,000 کو اس پہ تقسیم کیا جائے تو روزانہ 2.5 سے 3.25 مرتبہ بنتا ہے۔ یعنی روزانہ اللہ تعالیٰ سے جو رابطہ بواسطہ جبریل تھا اس کی تعداد اتنی ہے، اور جو قلب اللہ کے نبی کا اللہ کی حضوری میں رہتا تھا وہ تو کسی کے علم میں ہی نہیں۔ سبحان اللہ۔ وہ رابطہ کیسا تھا کسی کو پتہ نہیں، لیکن جو جس کو کہتے ہیں نا آفیشلی رابطہ، قانونی سبحان آپ سمجھتے ہیں، آفیشلی رابطہ تھا اللہ تعالیٰ سے۔ یہ وہ وحی ہے، یہ اعزاز کسی اور کو حاصل نہیں، دل پر کتاب کو نازل فرمایا، یہ ہمارے آقا کی شان ہے۔ اور اس کے بعد پھر ترتیب یہی رکھی کہ جو بھی اللہ کے نبی کے دامن میں آیا اور اس نے قریب ہونا چاہا تو اس کے سینے کو بھی اللہ پاک نے اس کتاب کے لیے منتخب فرمایا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو اب حافظ قرآن کو معمولی نہ سمجھو، اس کا سینہ وہ سینہ ہے جو اللہ کے نبی کے سینے کے مشابہ ہے۔ اس میں بھی اللہ کا پاک کلام تھا، نازل ہوتا تھا، اور حافظ قرآن کے سینے میں بھی اللہ پاک کا کلام ہے لیکن نازل نہیں ہوتا، پہلے سے نازل ہوتا ہے۔ اب یہ ہمارے آقا کی شان ہے، میں اور بھی بہت کچھ اس پہ کہہ سکتا ہوں لیکن شعر کا لطف لیجئے گا پوری محبت کے ساتھ۔ خدا جس کے سینے پہ قرآن اتارے، مدثر کہے اور مزمل پکارے، مدثر شان میں نہ بولے، محبت سے کہے محمد ہمارے والے۔ ایسی شان ان جیسا کوئی اب تک نہ ہوا، ان جیسا کوئی ہوگا بھی نہیں، اس کمل پوش میں قربا، سیرت بھی ہنسی صورت بھی ہنسی، کیا ان کا مقام و مرتبہ ہے، اس بات سے رک جائے جہاں جبریل امین، ان کے ایک بول کا مول نہیں، ان کے ایک بول کا مول نہیں، یاقوت و زمرد و لال و گوہر، میں ان کے ایک تبسم پر قربان کروں فردوس بری، کٹ جائے گے ان کی حرمت پر، مٹ جائے
सीनों के मिजाते तीर छुटन पसुर खाता के लाले अमल के दर्द मोती पिया हिल लड़िया इस सूरत नूं में जाना था इस सूरत नूं में जाना था इस सूरत नूं में जाना था कि जाने कहा सच्चिया तेरा दी निशाना था इस शान नबी पाक के घर वालों का आपके दो नवासे नवासे जो रोए ना सोए सुभान अल्लाह। थोड़ा सा आहिस्ता कहें सुभान अल्लाह। बाहर की आवाज़ देख के आदत लेकिन थोड़ी ना बाहर चली जाए। सुभान अल्लाह। ऊंची आवाज़ में कहो सुभान अल्लाह। लेकिन ना शर्मा शर्मा के क्यों बोले? छोटा सा बच्चा है, नाम है हुसैन अहमद माशाअल्लाह। तो आपको याद होगा कि हज़रत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तशरीफ़ लाए थे दिमश्क से वापस मदीना तैयबा में। तो लोगों ने इसरार किया कि अज़ान पढ़िए, तो बिलाल ने कहा कि नहीं। तो फिर हज़रात हसनैन करीमैन को उन्होंने सिफारशी बनाया। इन्होंने जाके फिर अर्ज़ किया कि चचा जान आप बड़े अरसे बाद तशरीफ़ लाए हैं, ज़रा अज़ान पढ़ो। फिर उन्होंने अज़ान पढ़ी। तो हसन और हुसैन की फरमाइश तो हज़रत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह टांग नहीं करो इधर हाँ मिल्क वो तो खैर बहुत ऊंचे दर्जे के थे। तो चलो कुछ ना कुछ टांग नहीं मुशाबहत तो होगी। यहाँ से हुसैन फरमाइश पकड़ के चुप चुप गर्चे हम यहाँ से पकड़ के रख। जूतों के बराबर के लिए अल्लाह ताला हमें उनके जूतों में जगह दे दे। तो हमारी सलाम की छोटे बच्चे ने फरमाइश की है मुझे, एक मिनट। लेकिन उससे पहले मैं एक बात आपकी खिदमत में अर्ज़ करना चाहता हूँ, उसके बाद फिर कलाम पेश करूँगा। मक्का मुकर्रमा के अंदर जो हालात थे मुसलमानों के, वो किसी पर मख्फी नहीं, इंतहाई तंगी की ज़िंदगी थी। तो अहले मदीना ने आपको दावत दी कि आप हमारे साथ मदीना तैयबा तशरीफ़ ले चले। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व बारक व सल्लम ने इरशाद फरमाया कि मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ खराब हो रहा है। सुहेब है, अम्मार है, बिलाल है, सुमैया है। क्या तुम बड़ी है इनको संभाल सकोगे? तो एक आदमी बैठा था इन मुज़ाकरात में, सहाबी रसूल था, उसका नाम है अबुल हैसम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। उन्होंने कहा जी मेरी एक दरख्वास्त है आपसे। आपने पूछा वो क्या?
انہوں نے کہا جی بات یہ ہے ریکارڈنگ آپ ہمارے ساتھ مدینہ طیبہ تشریف لے جائیں گے، ہم آپ کے لیے جان تک نچھاور کریں گے، لیکن کل کلا اگر مکہ والے مسلمان ہو گئے تو آپ ہمیں چھوڑ کر واپس تو نہیں آئیں گے؟ تو اہل مدینہ نے عرض کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو الفاظ جواب میں ارشاد فرمائے، میرا اپنا ذوق ہے کہ مدینہ والوں کی عظمت کے لیے اور کچھ نہ بھی ہوتا تو قیامت تک یہ الفاظ ہی کافی ہیں۔ کیا آپ نے ارشاد فرمایا؟ آپ نے فرمایا کیسی بات کرتے ہو، تمہاری جان میری جان ہے اور میری جان تمہاری جان ہے، میں تمہیں چھوڑ کر واپس نہیں آؤں گا۔ اب اگلی تاریخ یہ ہے کہ اہل مدینہ نے 10 سال تک اللہ کے نبی کو اور آپ کے صحابہ کو ایسا سنبھالا، ایسی خدمت کی ان کی کہ اللہ کا رسول بھی ان سے راضی گیا اور اللہ تعالیٰ بھی ان سے راضی ہو گیا، اور جو اللہ کے نبی نے ان سے وعدہ کیا تھا اس کا کیا بنا؟ آج بھی اللہ کے نبی کہاں آرام فرما ہے؟ جنت مدینہ۔ غزوہ حنین ہوا، مکہ والے نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، ہزاروں میں بکریاں تھیں جو آپ نے مکہ والوں میں بانٹ دی، ہزاروں اونٹ تھے مکہ والوں میں بانٹے، ہزاروں درہم اور دنانیر تھے مکہ والوں میں بانٹے۔ کسی انصاری کی زبان سے یہ جملہ نکل گیا، قربانیاں تو ہم نے دی اور دے سب کن کو دیا؟ تو آپ نے فرمایا کہ سارے مدینہ والوں کو اکٹھا کر لیں، اور تسلی کی آپ نے کہ اس خیمے کے اندر مدینہ والوں کے علاوہ کوئی اور نہ ہو۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ مکہ والے بھیڑ بکریاں لے کے جائیں گے، کیا تم اس پہ راضی نہیں ہو کہ اللہ کے رسول ساتھ لے کے جاؤ؟ آج بھی آپ آرام فرما ہے مدینہ طیبہ میں۔ مولانا تشریف لے آئے۔ زیادہ ہو رہا پانی پینے، تھوڑا پانی تو پا دوں ایک گلاس، بیٹھ جا پانی پینے، بیٹھ جا میں آ کے دن تھوڑا پا دوں گا۔ چلیے آپ نہ تو لگا چل رہے ہیں، میں بھی جانا ہے۔ حسن آپ پکڑ دو، ویڈیو بنائے رکھی، پکڑ لو۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ توجہ میری طرف، آپ سے میرا یہ سوال ہے کہ اگر اللہ کے نبی مدینہ طیبہ کے علاوہ کہیں اور آرام فرما ہو تو کیا ہم مدینہ کا نام بھی اپنی زبان پہ لاتے؟ نہیں۔ آج مدینہ ہمارے دل کی دھڑکن ہے، دل میں بستا ہے، اور نام آتا ہے تو عقیدت اور احترام سے ہماری نظریں جھک جاتی ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ توجہ ہے آپ کی؟ اینجن کر دو، توجہ ہے آپ کی؟ اگر آپ حضرات تھک گئے ہیں تو میں ہٹ جاتا ہوں، اگر سننا ہے تو ذرا محبت سے ایک بار کہیں کہ توجہ ہے، توجہ ہے۔ اب سنیے کلام، مدینہ ہمارے دل کی دھڑکن میں بستا ہے اس وجہ سے، مدینہ ہے جہاں پر سید ابرار رہتے ہیں، مدینہ ہے جہاں پر سید ابرار رہتے ہیں، مدینہ ہے جہاں پر سید
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روزے کی شان پر ہے، لیکن ایمان کی تازگی کا جو سامان دوسرے مصرے میں ہے وہ آپ حضرات کی توجہ کا مستحق ہے. سنیے گا شعر. بس آخر میں دو کلام اختصار کے ساتھ پیش کرنے ہیں. ایک ہے سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم ولادت گزرا ہے 13 رجب ان کی شان میں، اور ایک حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی شان میں. 5-7 منٹ کے اندر اجازت چاہوں گا. امین گیلانی شاہ صاحب کیا لکھتے ہیں؟ کر کے تجھے میں یاد علی رکھتا ہوں دل شاد. علی والے ذرا بولے محبت سے کہیں سبحان اللہ. کر کے تجھے میں یاد علی رکھتا ہوں دل شاد. علی کر کے تجھے میں یاد علی رکھتا ہوں دل شاد. مہمان خصوصی حضرت مولانا شاہ نواز صاحب فاروقی دامت برکاتہ العالیہ. کر کے تجھے میں یاد